بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو، میرے برخوردارو، اٹھو، اٹھ کر نماز ادا کرو، اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ شبان، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ تو رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس میں بھی روزوں کی کثرت کرو تو رمضان کے تو روزے فرض ہیں، تو اٹھو، اٹھ کر روزوں کو بھی کثرت کرو اور عبادت کی بھی کثرت کرو، نوافل کی بھی کثرت کرو۔ تو سنتیں پابندی سے پڑھا کرو، جو سنتوں کی سستی کرتا ہے وہ سمجھو اپنی صحت کی طرف ہی اس کو کم ہی خیال ہے۔ تو اٹھو، نماز ادا کرنے کے بعد یا قیوم، اگر لوگوں میں ہر دل عزیز ہونا ہے، لوگوں سے آپ کو بھی محبت ہوگی اور لوگوں کی آپ سے محبت بھی بڑھے گی، دونوں طرف سے اللہ کی مہربانی سے محبتوں کی کثرت ہوگی، محبتیں بڑھیں گی۔ تو یا قیوموں کا ورد کیا کرو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو جو سمجھ جائے گا وہ قبر میں بھی حشر میں بھی، جب ہم قبر میں جائیں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوگی۔ ابیب یمنی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کتابوں میں، جب وہ ایمان لانے کی نیت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آیا تو پہلے اس نے ذہن میں سوچا کہ چلو سردار تھا، ہم پہلے سردار کے پاس جاتے ہیں، تو ابو جہل کے پاس گیا۔ ابو جہل کو کہنے لگا ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ تو ابو جہل بدبخت کہتا ہے ہم کیوں ان کے پاس جائیں، ہم ان کو ادھر بلاتے ہیں۔ پیغام بھیجا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو جہل بلا رہے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیوں جائیں، ان کو آنے دیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہم چلتے ہیں۔ جب گئے تو ابو جہل کہتا ہے جب وہ آئیں گے تو استقبال کے لیے مت اٹھنا، لیکن اللہ کے ہم دیکھیں اللہ نے جب وہ قریب آئے تو فرشتوں نے پکڑ کر کانوں سے اٹھا دیا، سب اٹھ کر استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے حبیب یمنی نے کہا ہم آپ کی باتیں سن کر آپ سے اپنے دل کی تسلی کے لیے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پھر 3 سوال کیے۔ اس وقت حبیب یمنی نے ابو جہل کے مشورے سے کہ یہ ہر بات مان لیتے ہیں، یہ انہوں نے جادو کا باتیں کی کہ یہ جادو کے ذریعے ایسے کر لیتے ہیں، ان سے آسمانوں کا سوال کیا جائے۔ اس وقت انہوں نے کہا ہم چاند کے 2 ٹکڑے کریں آپ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انگلی سے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ دوسرا اس نے کہا کہ یہ ابھی کھجور ادھر سے پودا کھجور کا بڑا ہو اور ابھی کھجوریں لگیں تو ہم کھجوریں ابھی کھائیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لاؤ کھجور کی گٹک۔ کھجور کی گٹک منگوائی گئی تو کہا یہ لو کھجور کی گٹک، تم خود ہی زمین میں دبا دو اور کہو کہ اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں کہ پودا ابھی اگے اور ہم کھجوریں کھائیں۔ ابو جہل بدبخت کھجور ہاتھ میں ہی رکھی اور ویسے مٹی کو ایسے ایسے کر دیا، یہ سمجھے کہ کھجور ہم نے کھجور کی گٹھلی دبا دی ہے۔ لیکن جب
اس نے کہا تو کھجور اسی وقت بڑی ہونی شروع ہو گئی۔ تو پھر انہوں نے کھجور بھی کھائی جو گٹھلی کے بغیر ہے۔ تو وہ ابو جہل بدبخت پھر بھی کہتا ہے کہ اس میں تو گٹھلی کہاں آئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو گٹھلی اپنے ہاتھ میں چھپا لی تھی، اس لیے گٹھلی بیچ میں رکھ تو گٹھلی بھی بیچ میں ہوتی۔ یہ اس وقت کا معجزہ ہے گٹھلی کے بغیر کھجور کا۔ تو بی بی جمنی کے دل میں اثر ہوتا گیا، لیکن ابو جالوں کا باپ ہی رہا۔ پھر کیا ہوا؟ اب بی بی جمنی کہتا ہے میرے دل میں ایک سوال ہے، وہ بھی اگر پورا ہو جائے تو ایمان لے آؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم گھر جائے گا وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اس کی بیٹی اپاہج تھی، اس کے دل میں تھا کہ یا اللہ وہ آپ یہ میرے دل کی بات بتلاتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو پھر ایمان لے آؤں گا۔ جب وہ گھر گیا تو بیٹی نے خود آ کر دروازہ کھولا، تو پھر وہ بی بی جمنی ایمان لے آیا، اور ابو جہل کا ادھر ہی رہا۔ اتنے معجزے دیکھ کر بھی ابو جہل وہاں کا وہاں ہی کھڑا رہا اور جہلوں کا باپ بن گیا۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے برخورداروں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ہی سمجھو، تب اللہ کی شان کا آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ اللہ آپ کرتے رہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ قرآن پاک ہے، یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح پہچانو گے تو تب اللہ کی بات کو پہچانا جائے گا، نہیں تو آپ کو کیا پتہ ہے کہ اللہ کیا چیز ہے؟ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دیدار کر کے آئے ان کو ہی پتہ ہے۔ اس لیے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھو گے تب قبر میں اور حشر میں بات بنے گی، وگرنہ بھٹکتے ہی رہو گے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔